جی السلام علیکم لیڈیز اینڈ جنٹلمین، میرا نام صلاح الدین ہے اور میں پاکستان سے بلانگ کرتا ہوں۔ میں آج آپ کو ون کوائن کی اس اردو پریزنٹیشن میں ویلکم کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں نے آج کی اس پریزنٹیشن کا ٹائٹل یہ کیوں رکھا کہ ون کوائن کو جوائن کیجئے اور کروڑ پتی بنیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح میں خود اس کمال کی اپرچونٹی سے جون 2016 تک ناواقف رہا اور مجھے ایک لمبے عرصے تک اس کے بارے میں پتہ ہی نہ چل سکا۔ حالانکہ ہو سکتا ہے کوئی ایسی ویڈیو میری نظروں کے سامنے سے گزری بھی ہو، لیکن ٹائٹل پرکشش نہ ہونے کی وجہ سے میں نے اس کو اگنور کر دیا ہو۔ تو میں نے سوچا کہ کہیں آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی نہ ہو جائے، تو اسی لیے میں نے ٹائٹل کچھ ایسا بنایا کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اس پر کلک کریں اور آپ کے سامنے بھی یہ اپرچونٹی واضح ہو جائے اور آپ بھی اس نادر موقع سے فائدہ اٹھانے والوں میں شامل ہو جائیں، اور کل کو آپ یہ گلہ نہ کر سکیں کہ یار ہم کو تو اس چیز کا پتہ ہی نہیں چلا، نہیں تو آج ہم بھی ون کوائن کا حصہ ہوتے اور بہت سو کی طرح آج ہماری لائف بھی بدل چکی ہوتی۔ یہاں میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس پریزنٹیشن کا دورانیہ زیادہ ہونے کی وجہ سے میں نے اس کو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے اور آپ کو ساری بات سمجھنے کے لیے پوری پریزنٹیشن کو دیکھنا لازمی ہے۔ آپ مہربانی کیجئے باقی سارے کام چھوڑ کر اس پریزنٹیشن پر دھیان دیجئے۔ خاص طور پر اپنا فون اس پریزنٹیشن کے دوران بند رکھیے، کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ پریزنٹیشن ہے اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس پریزنٹیشن کو دیکھنے کے بعد آپ کی زندگی انشاءاللہ بدل جائے گی۔ یہ پریزنٹیشن دنیا میں آنے والے ایک نئے ریولوشن کے بارے میں ہے۔ اس آنے والے ریولوشن کی وجہ ایک ٹیکنالوجی ہے جس کو ہم بلاک چین ٹیکنالوجی بولتے ہیں۔ بلاک چین ٹیکنالوجی کو کافی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، جس میں بینکنگ سیکٹر سب سے پرومیننٹ ہے۔ کرپٹو کرنسی جس پر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں، یہ بھی اسی ٹیکنالوجی کا ایک حصہ ہے، اور آج ہم اسی پر بات کریں گے کہ کرپٹو کرنسی کو یوز کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو کس طرح بدل سکتے ہیں۔ کرپٹو کرنسی کو ہم ڈیجیٹل کرنسی بھی بولتے ہیں۔ دنیا میں ایک ایسا علم ہے جس کو کرپٹوگرافی کہا جاتا ہے۔ کرپٹو کرنسی اسی علم یعنی کرپٹوگرافی سے وجود میں آئی۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کرپٹوگرافی کیا بلا ہے، اور آپ کے لیے بھی سب سے پہلے کرپٹوگرافی کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ کرپٹوگرافی ایک ایسا طریقہ کار ہے جس میں آپ اپنا پیغام یا ڈیٹا ایک سیکرٹ طریقے سے کوڈ لگانے کے بعد ایک جگہ سے دوسری جگہ اس طرح بھیجتے ہیں کہ وہاں پہنچنے تک کوئی اور بندہ اس پیغام یا ڈیٹا کو نہیں دیکھ سکتا۔ اس پیغام کو صرف وہی اوپن کر سکتا ہے جس کے لیے یہ بھیجا گیا ہے، اور وہ اس کو ایک سیکرٹ کوڈ کے بغیر اوپن بھی نہیں کر سکتا۔ آپ یوں کہہ لیں کہ اس پیغام کو ایک خاص سافٹ ویئر یا الگوریدم کی مدد سے کوڈ لگا دیا جاتا ہے، اور جس کے پاس اس پیغام کو اوپن کرنے کا کوڈ ہوگا وہی اس پیغام کو اوپن کر سکے گا اور دیکھ سکے گا۔ اس کو ہم ڈیٹا انکرپشن بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کی مثالیں ہماری روزمرہ زندگی میں موجود ہیں، لیکن ہم نے کبھی ان پر غور نہیں کیا۔ آپ کا جو فون ہے وہ اس کی ایک مثال ہے۔ آپ جس نیٹ ورک پر اور جس نمبر پر کال کرتے ہیں، آپ کی کال اس کے علاوہ کہیں اور نہیں جاتی، اور نہ ہی کوئی اور بندہ آپ کی بات سن سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی کال کرنے سے لے کر آپ کی کال ریسیو ہونے تک اس کے پیچھے بیک اینڈ پر کرپٹوگرافی استعمال ہوتی ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جو سیٹلائٹ چینل ہیں، اس کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ آپ کو چینل دیکھنے کے لیے ان کا کوئی کارڈ وغیرہ خریدنا پڑتا ہے یا ریسیور خریدنا پڑتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ سیٹلائٹ چینل والوں نے اپنے ڈیٹا کو انکرپٹ کیا ہوتا ہے، جس کو اوپن کرنے کے لیے آپ کو سیکرٹ کوڈ کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ سیکرٹ کوڈ کمپنی نے کارڈز کی صورت میں جاری کیے ہوتے ہیں، جن کو آپ مارکیٹ سے یا آن لائن خرید سکتے ہیں۔ یہ بھی کرپٹوگرافی کی ایک مثال ہے۔ اچھا جی، آج کل کے جو لیٹسٹ ماڈل آ رہے ہیں گاڑیوں میں، ان کی جو چابیاں ہیں وہ بھی انکرپٹڈ ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ اپنی چابی کے علاوہ کسی اور چابی سے اپنی گاڑی کو اوپن نہیں کر سکتے اور نہ ہی سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ جو آپ کے گھر کا وائی فائی ہے وہ بھی ڈیٹا انکرپٹڈ ہے، یعنی کہ آپ اس کے اوپر کوڈ لگا دیتے ہیں اور آپ کے علاوہ کوئی دوسرا بندہ اس کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو سکتا۔ جس نے کنیکٹ ہونا ہے اس کو کوڈ کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ کے کمپیوٹر پاسورڈ ہیں، ٹھیک ہے جی، آن لائن بینکنگ کوڈز، ویب پیج پر لاگ ان ہونے کے لیے آئی ڈی اور پاسورڈ، ٹھیک ہے جی، اور آپ کے جو سیکیورڈ ای میلز، اے ٹی ایم کارڈ، یہ سب کرپٹوگرافی کی مثالیں ہیں۔ اسی طرح ان تمام چیزوں کی طرح کرپٹوگرافی کو کرنسی بنانے کے لیے بھی استعمال کیا گیا۔ کرپٹو کرنسی کو ڈیجیٹل کرنسی بھی کہا جاتا ہے،
دنیا کی سب سے پہلی ڈیجیٹل کرنسی کا نام بٹ کوائن ہے، جسے ایک آدمی ستوشی ناکاموتو نے 2009 میں لانچ کیا۔ اس سے پہلے دنیا میں کوئی ڈیجیٹل کرنسی نہیں تھی، یعنی کرپٹو کرنسی کا کانسیپٹ اس سے پہلے دنیا میں موجود ہی نہیں تھا۔ کرپٹو کرنسی کسی گورنمنٹ یا بینک کے انڈر نہیں ہوتی اور اس کی ویلیو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ پر بیس کرتی ہے۔ اگر سپلائی کم ہے تو پرائس بڑھ جائے گی، اگر سپلائی زیادہ ہے تو پرائس کم ہو جائے گی، اور یہ بالکل اسی طرح بیہیو کرتی ہے جس طرح سونا اور چاندی۔ بٹ کوائن کی کامیابی کے بعد آج تک 710 سے زیادہ کرپٹو کرنسیز مارکیٹ میں آ چکی ہیں۔ سلائیڈ میں آپ کے سامنے ریڈ باکس میں ویب ایڈریس ہے، آپ اس کو ٹائپ کر کے کرپٹو کرنسیز کی لسٹ کو آپ چیک کر سکتے ہیں۔ کرپٹو کرنسی پیپر کرنسی کی طرح کوئی فزیکل چیز نہیں ہے، یعنی اس کو چھوا نہیں جا سکتا، محسوس نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ ایک ای میل یا SMS کی طرح ہے۔ یہ ایک خاص قسم کے کمپیوٹر جنریٹڈ کوڈز ہیں جو کہ اسپیشل کمپیوٹر کی مدد سے، یعنی کہ سپر کمپیوٹرز پر ایک خاص سافٹ ویئر یا الگوریدم کے تحت بنائے جاتے ہیں۔ ان کوڈز کو کوائن کا نام دیا جاتا ہے۔ ان کوڈز یعنی کرپٹو کرنسی کی خوبی یہ ہے کہ ان کا ڈپلیکیٹ نہیں بنایا جا سکتا اور نہ ہی کوئی اسے چرا سکتا ہے اور نہ ہی یہ گم ہو سکتی ہیں، جیسا کہ دوسری فزیکل کرنسیز کے ساتھ آج تک ہوتا آیا ہے۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کرنسی کو لانچ کرنے کی وجہ کیا بنی؟ کہ جو ستوشی ناکاموتو ہے اس کے ذہن میں یہ بات کیوں آئی کہ وہ یہ ڈیجیٹل کرنسی کو لانچ کرے؟ کیا ہمارے لیے جو موجودہ بینکنگ سسٹم ہے کیا وہ کافی نہیں تھا کہ اب کرپٹو کرنسی میں لین دین کی باتیں کی جا رہی ہیں؟ تو اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہم کو ماضی میں جھانکنا پڑے گا۔ اس کے بعد میں پھر دوبارہ بٹ کوائن کا موجد ستوشی ناکاموتو اس کو میں دوبارہ ڈسکس کروں گا۔ اچھا جی، آپ کو یاد ہوگا یا آپ نے اپنے بڑوں سے سنا ہوگا، بلکہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ سب سے پہلے دنیا میں جب کوئی کرنسی نہیں تھی تو لوگ آپس میں لین دین کس طرح کیا کرتے تھے؟ ظاہر ہے لوگ اپنی اشیاء کا تبادلہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک آدمی اپنی ملکیت کی کوئی چیز کسی دوسرے آدمی کو دے کر اس سے اپنی ضرورت کی کوئی چیز لے لیا کرتا تھا، اس کو بارٹر سسٹم کہتے تھے۔ یہ طریقہ کار صدیوں تک رائج رہا، بلکہ آج بھی ہمارے گاؤں اور دیہات میں اس کی مثال ملتی ہے کہ لوگ دکاندار کو اپنی جنس یعنی گندم اور چاول دے کر اپنی ضرورت کی کوئی بھی چیز لے لیتے ہیں۔ تو بارٹر سسٹم کے بعد اگلا دور سونے اور چاندی یعنی اس کے سکوں یعنی اشرفیوں کا دور آیا۔ ناپ تول کا ایک پیمانہ بنا دیا گیا کہ ایک سونے یا چاندی کے سکے کے بدلے میں کوئی بھی چیز کتنی مقدار، تعداد یا وزن میں آئے گی۔ لیکن ہوا کہ لوگوں کے لیے سونے جیسی قیمتی چیز کو لے کر سفر کرنا یا ہر وقت اپنے ساتھ رکھنا ممکن نہیں تھا، کیونکہ اس میں گم ہو جانے یا چھن جانے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے تھے۔ اچھا جی، اس کے بعد جو اگلا دور آیا وہ آیا جی پیپر کرنسی اور دھاتی سکوں کا، جس میں بینک نے اپنا کردار ادا کیا۔ بینک گورنمنٹ کے انڈر تھا اور گورنمنٹ اس چیز کی ضامن تھی کہ بینک سونے کی فلاں مقدار کے بدلہ میں آپ کو اتنی تعداد میں پیپر کرنسی یا نوٹ جاری کرے گا، یعنی پیپر کو سونے کا متبادل قرار دے دیا گیا۔ پہلے تو لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا اور انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا کہ یار یہ کس طرح ہو سکتا ہے، کوئی دکاندار آپ کو ایک کاغذ کے بدلے میں کوئی چیز دے گا؟ لیکن پھر وقت نے ثابت کیا اور آج آپ کے سامنے ہے کہ آپ دنیا جہاں کی ہر چیز اس پیپر منی سے خرید سکتے ہیں۔ اس سے اگلا دور کریڈٹ کارڈ کا دور آیا، جس کو پلاسٹک منی کا نام دیا گیا۔ اب آپ کو نوٹ بھی اپنے پاس رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آج آپ اپنی ضرورت کی ہر چیز اپنے کریڈٹ کارڈ سے خرید سکتے ہیں۔ اور آج سویڈن دنیا کا وہ پہلا ملک ہے جو پیپر فری ہے، جہاں پیپر منی نہیں ہے، جہاں ہر چیز کو خریدنے کے لیے آپ کو کریڈٹ کارڈ کی ضرورت ہے۔ لیکن اب اس سے بھی آگے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ آنے والا دور کرپٹو کرنسی یعنی ڈیجیٹل کرنسی کا دور ہے۔ اب ڈیجیٹل کرنسی کی امپورٹنس کو مزید سمجھنے کے لیے ہم اس چیز پر بات کریں گے کہ دنیا میں جو بینک ہیں وہ اس چیز کو آنے والے دور کے لیے کتنا سیریس لے رہے ہیں۔ آپ کے سامنے جو سلائیڈ ہے اس میں آپ دیکھیں کہ دنیا کے مشہور و معروف بینکس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ بینک آف انگلینڈ اپنی سینٹرلائز کرپٹو کرنسی لانچ کرنے میں انٹرسٹڈ ہے۔ بینک آف امریکہ کرپٹو کرنسی اور بلاک چین کے اپنے پرسنل مور دین 20 پیٹنٹ پیٹرنز پر کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جنوری 2016 کی نیوز ہے کہ سینٹرل بینک آف چائنا اپنی کرپٹو کرنسی مارکیٹ میں لے کر آ رہا ہے۔ اسی طرح ای بے دنیا کی پہلی بڑی آن لائن سیلر کمپنی ہے، وہ بھی کرپٹو کرنسی کے 2 پیٹنٹ پر کام کر رہی ہے۔ اور بارکلے بینک جو ہے وہ انگلینڈ کا پہلا بڑا بینک ہے جس کے بیک اینڈ پر ڈیجیٹل کرنسی کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔
اب ہے جی اس کے بعد آپ کے سامنے جو سلائیڈ ہے اس آدمی کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں کہ یہ مائکروسافٹ کا مالک اور دنیا کا سب سے امیر آدمی بل گیٹس ہے۔ یہ ڈیجیٹل کرنسی کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے کہ آنے والے دور میں فائنینشیل ٹرانزیکشنز ڈیجیٹل ہوں گی اور انٹرنیشنلی فری ہوں گی، یعنی پوری دنیا میں آپ کہیں بھی بغیر کسی چارجز کے اپنے پیسے بھیج سکیں گے۔ اب آپ اس بندے کی ورتھ کا اندازہ لگاتے ہوئے خود سوچیں اور سمجھیں کہ یار اگر یہ بندہ ایسی بات کر رہا ہے تو بھائی اس میں کوئی نہ کوئی تو سچائی ہوگی۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بل گیٹس نے بٹ کوائن کے اندر آئی تھنک کہ مور دین $6 ملین کی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے۔ اب یہ جو بندہ آپ کے سامنے ہے اس کا نام ہے جی رچرڈ برینسن۔ اس نے بھی کرپٹو کرنسی میں کئی $ملین کی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے۔ یہ ورجن گروپ کا مالک ہے اور ورجن گروپ کے اندر 400 کمپنیاں ہیں اور یہ کمپنیاں دنیا کے 30 ممالک کے اندر موجود ہیں۔ اب آپ اس بندے کی ورتھ کا اندازہ لگائیے کہ کتنا امیر بندہ ہے اور کس لیول کا بندہ ہوگا یہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی ڈیجیٹل کرنسی کا فین ہے، اور یہ اس کا فین یعنی کہ بٹ کوائن کا ڈیجیٹل کرنسی کا فین کب سے ہوا؟ کہتے ہیں کہ اس بندے نے جاپان سے ایک پرائیویٹ جیٹ کی ڈیل فائنل کی، لیکن اس کی پیمنٹ کرنے میں مشکلات پیش آ رہی تھیں، تو اس کا ایک کولیگ اس نے اس کو بٹ کوائن یوز کرنے کا مشورہ دیا۔ اس سے پہلے یہ بٹ کوائن کے بارے میں بالکل نہیں جانتا تھا، تو رچرڈ برینسن نے بٹ کوائن کو استعمال کرتے ہوئے جیٹ بنانے والی کمپنی کو پیمنٹ کی، نہ صرف پیمنٹ کی بلکہ $15 ملین بھی بچائے۔ اگر یہی رقم وہ بینک کے ذریعے بھجواتا تو اس کو $15 ملین بینک چارجز کے مد میں زیادہ ادا کرنے پڑتے۔ اب یہ بندہ اس وقت سے لے کر ڈیجیٹل کرنسی کا فین ہے، اور یہ کیا کہہ رہا ہے آپ کے سامنے ہے، پڑھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ میں بٹ کوائن سے زیادہ اچھی ڈیجیٹل کرنسیز موجود ہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس کا اشارہ کس طرف ہے۔ آف کورس ون کوائن از دا بیسٹ آف آل۔ اچھا جی، میں بات کر رہا تھا اس سے پہلے ستوشی ناکاموتو کی کہ اس کو کرپٹو کرنسی بنانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی۔ آج کے دور میں آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر ہم اپنی ضرورت کی کوئی چیز کسی دوسرے شہر یا کسی دوسرے ملک کی کمپنی سے خریدنا چاہتے ہیں یا کہیں سے بھی خریدنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم کو بینک ٹرانسفر یعنی ٹی ٹی یا کسی دوسرے بھی ذریعہ لائک ویسٹرن یونین سے ادائیگی کرنا پڑتی ہے، اور اس کے لیے ہم کو بعض اوقات اس کے اچھے خاصے چارجز بھی ادا کرنا پڑتے ہیں۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے ستوشی ناکاموتو نے یہ سوچا کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ ہم کسی بھی بینک یا کمپنی کی مدد کے بغیر دنیا کے کسی بھی ملک سے کوئی بھی چیز خریدیں اور بغیر کسی ایکسٹرا چارجز کے اور بغیر ان اداروں کی مدد کے ہم کمپنی کو صرف اصل قیمت ہی ادا کریں۔ اگر آج ہم اپنے بزنس کے سلسلہ میں کوئی بھی ادائیگی کرنے کے لیے ان اداروں کے محتاج ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سلائیڈ میں آپ ذرا دیکھیے کہ یو اے ایکسچینج، ویسٹرن یونین، منی گرام، ٹھیک ہے، الانصاری ایکسچینج، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے کمپنیز اس لیے چنی ہیں کہ ہمارے بہت سارے بھائی جو ہیں وہ دبئی میں، یو اے ای میں، ٹھیک ہے، ابو ظبی وغیرہ ادھر ادھر سارا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سعودی عرب میں ہیں۔ وہ جب پاکستان پیسے بیچتے ہیں تو وہ یا تو بینک کے تھرو بیچتے ہیں یا پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ یو اے ایکسچینج کو یوز کرتے ہیں یا منی گرام کو یوز کرتے ہیں، ویسٹرن یونین کو یوز کرتے ہیں یا الانصاری ایکسچینج کو یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہماری جو مجبوری ہے ان کمپنیوں کو یوز کرنا، ٹھیک ہے، ہماری اس مجبوری سے فائدہ اٹھا کر بینک اور ویسٹرن ٹائپ یہ کمپنیاں اربوں ڈالر سالانہ کما رہی ہیں۔ ایک سرچ کے مطابق یہ تعداد $9 ارب سے بھی زیادہ بنتی ہے۔ بس اسی چیز سے بچنے کے لیے ستوشی ناکاموتو نے دنیا کی پہلی کرپٹو کرنسی یعنی ڈیجیٹل کرنسی بٹ کوائن ایجاد کی، جس کا نام اس نے بٹ کوائن رکھا، ٹھیک ہے۔ بٹ کوائن 2009 میں لانچ کی گئی اور شروع میں ایک بٹ کوائن کی قیمت 10 سینٹ رکھی گئی۔ اس وقت لوگوں نے اس کو سیریس نہیں لیا اور اس کو فراڈ قرار دیا، لیکن سوچنے کی بات ہے کہ اس وقت وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس چیز پر اعتبار کیا اور بٹ کوائن میں انویسٹ کیا۔ ایک تو وہ لوگ جو سافٹ ویئر انجینئر تھے اور وہ کرپٹوگرافی کے علم سے واقف تھے، کیونکہ وہ اس کی افادیت کو سمجھتے تھے اور وہ جانتے تھے کہ یہ آئیڈیا آنے والے وقت میں کام کرے گا۔ اور دوسرے وہ لوگ جن کے پاس پیسہ تھا اور ان لوگوں کے لیے بٹ کوائن میں چند ہزار ڈالر انویسٹ کرنا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ ان لوگوں نے رسک لیا اور اس میں انویسٹ کیا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ہمارے چند ہزار ڈالر ضائع بھی ہو جاتے ہیں تو ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور آن دی ریکارڈ ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں گوگل پہ، ٹھیک ہے، کہ ان لوگوں نے آنے والے وقت میں ملینز آف ڈالر کمائے، اور وہ لوگ جنہوں نے اس کو فراڈ قرار دیا وہ ہاتھ ملتے رہ گئے۔ اس لیے میرے بھائی اگر آپ زندگی میں رسک نہیں لیں گے تو کامیابی آپ کے قدم کیسے چومے گی۔ اچھا جی، تو میں بات
کر رہا تھا کہ بٹ کوائن کو 2009 میں لانچ کیا گیا. پہلے 3 سال تک تو اس کی پرائس میں کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوا، لیکن پھر کیا ہوا کہ 2013 میں اس کی پرائس اوپر جانا شروع ہو گئی، جو کہ $100 اور $200 کے درمیان رہی. لیکن پھر ایسا ہوا کہ دسمبر 2013 میں اس کی ڈیمانڈ میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا اور اس کی پرائس بہت زیادہ جمپ کر کے $1203 تک چلی گئی. اب آپ خود اندازہ کریں کہ ایک آدمی جس نے ایک چیز 10 سینٹ میں خریدی ہوگی، جب اس نے وہی چیز یعنی کہ بٹ کوائن 10 سینٹ میں لے کر $1203 میں اس نے سیل کیا ہوگا، تو اس نے کتنے گنا یعنی کہ اس سے فائدہ حاصل کیا اور اس نے کتنا پیسہ کمایا ہوگا اس چیز سے. اب اس سلسلے میں کچھ سٹوریز ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے جی، سلائیڈ آپ کے سامنے ہے. یہ 2009 کی بات ہے کہ ناروے کا ایک لڑکا کرسٹوفر کوش، جو کہ ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ تھا، اس کو ڈیٹا انکرپشن پر تھیسس لکھنے کے لیے کہا گیا. اس وقت اس نے تقریباً $27 کے 5000 بٹ کوائن خریدے اور بٹ کوائن یعنی کرپٹو کرنسی کی ڈیٹا انکرپشن پر اپنا تھیسس کمپلیٹ کر کے سبمٹ کروا دیا، اور اس کے بعد وہ اس چیز کے بارے میں بالکل بھول گیا. لیکن 4 سال کے بعد جب اس نے کرپٹو کرنسی یا ڈیجیٹل کرنسی کے بارے میں بل گیٹس اور دوسرے بزنس ٹائکونز کے انٹرویوز سنے، تو اس کو بھی یاد آیا کہ یار اس نے بھی 2009 میں بٹ کوائن خریدے تھے اور آج تک وہ اس کے بارے میں بالکل بھولا رہا. اس نے کسی نہ کسی طریقے سے اس وقت اپنا آئی ڈی اور پاسورڈ ریکور کیا، جو کہ وہ اس لمبے عرصے میں بھول چکا تھا. اور جب اس نے اپنا اکاؤنٹ اوپن کیا، اس کے اکاؤنٹ میں 5000 بٹ کوائن موجود تھے. اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، کیونکہ اس کے $27 کے بٹ کوائن اس وقت کے ریٹ کے مطابق اب $8,86,000 بن چکے تھے. یہ کوئی ہوا میں باتیں نہیں ہیں، آپ گوگل پہ جا کر سرچ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، آپ لکھیں بٹ کوائن ملینئر تو آپ کے سامنے اس کے علاوہ اور بہت سی سٹوری آ جائیں گی. اب اس نے کیا کیا کہ 5000 جو بٹ کوائن تھے اس کا ایک 5واں حصہ یعنی 1000 بٹ کوائن کو کیش کروایا، جو کہ ناروے کی لوکل کرنسی کرونر میں ایک اچھی خاصی اماؤنٹ بنتی تھی. اور اس نے اس اماؤنٹ سے ناروے کے کیپٹل سٹی کے ایک مہنگے علاقے میں ایک اپارٹمنٹ خریدا اور اپنی گرل فرینڈ پر تحائف کی بارش کر دی. اچھا یہ آپ سلائیڈ میں دیکھیں، جو آپ کے سامنے ابھی سلائیڈ ہے، کہ یہی سٹوری ڈیلی پاکستان میں 10 دسمبر 2015 کو شائع ہو چکی ہے. میں آپ کو اس کے بارے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، اس لیے میں اس کو دوبارہ نہیں پڑھوں گا. آپ ویڈیو کو پاز کر کے اس کو پڑھ سکتے ہیں. اچھا جی، اسی طرح ایک فیلر سٹوری بھی ہے کہ ایک آدمی جس کا نام لیزلو تھا، اس نے 2009 میں 10,000 بٹ کوائن خریدے، لیکن 1 سال تک اس کی پرائس میں کوئی خاطر خواہ اضافہ نہ ہوا. تو اس کے دوستوں نے اس کو مذاق کرنا شروع کر دیا کہ یار تم کس چکر میں پڑ گئے ہو، کرپٹو کرنسی کا آئیڈیا کبھی کام نہیں کرے گا اور بٹ کوائن کی پرائس کبھی نہیں بڑھے گی، یہ ایک صرف فراڈ ہے اور کمپنی پیسے اکٹھے کر کے بھاگ جائے گی. تو اس نے اپنے دوستوں کی باتوں سے تنگ آ کر 22 مئی 2010 کو اپنی سالگرہ کے موقع پر پاپا جونز نامی پیزا شاپ سے 10,000 بٹ کوائن کے بدلہ میں 2 پیزا خرید لیے، جو کہ اس وقت کے $25 کے برابر تھے. کہتے ہیں کہ اگر وہ اس وقت پیزا نہ خریدتا تو آنے والے وقت میں 10,000 بٹ کوائن کی پرائس جو تھی وہ $7 ملین تک جا سکتی تھی. اب وہ لوگ جو بٹ کوائن سے منسلک ہیں ہر سال 22 مئی کے دن کو ہیپی بٹ کوائن پیزا ڈے کے نام سے مناتے ہیں، اور میرا خیال ہے وہ بندہ جب 22 مئی کا دن آتا ہوگا اپنے سر کو پیٹتا ہوگا. اچھا جی، اس طرح کی اور بھی بہت سی سکسیس سٹوریز ہیں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں یہاں صرف 2 سٹوریز پر ہی اکتفا کروں گا. اگر آپ مزید کچھ سٹوریز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں. اچھا جی، اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ آج کل بٹ کوائن کا کیا سکوپ ہے، آج اس کی کیا پرائس ہے، کیا ہم اب بھی اس میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. تو میرے بھائی آپ کے لیے بری خبر ہے کہ اب یہ موقع ہاتھ سے نکل چکا ہے. آج کل بھی بٹ کوائن کی پرائس $700 سے زیادہ ہے. اب ہمارے جیسے کامن مین کے لیے اس میں کوئی پوٹینشیل نہیں ہے. ایک بٹ کوائن کی پرائس ہی اتنی زیادہ ہے کہ ہم اس میں انویسٹمنٹ کا سوچ بھی نہیں سکتے. تو پھر اب کیا کیا جائے؟ تو آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اب ہمارے پاس ایسے مواقع آ چکے ہیں کہ جن کو ہم اویل کر سکتے ہیں.
بٹ کوائن کی کامیابی کے بعد مارکیٹ میں آج کی ڈیٹ تک 710 سے زیادہ کمپنیز جو کرپٹو کرنسی یا بلاک چین ٹیکنالوجی پر کام کر رہی ہیں مارکیٹ میں آ چکی ہیں. ٹھیک ہے جی. اور بہت سی کمپنیاں ابھی بھی ایسی ہیں جن کو ابھی تک کسی نے قبول ہی نہیں کیا. یہ کمپنیاں اوپن مارکیٹ میں تو جا چکی ہیں لیکن ابھی تک ان کا کوئی ایک یوزر بھی نہیں ہے, کسی ایک بندے نے بھی یعنی ان کو سائن نہیں کیا. یہ انفارمیشن آپ میرے پہلے دیے ہوئے ویب ایڈریس پر چیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو پھر اب ہم کیا کریں جی؟ تو اب آپ کو انشاءاللہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اب ہمارے پاس ایک ایسی کمپنی موجود ہے جو کہ 2 سال کے قلیل عرصہ میں پوری دنیا میں اپنا ایک مقام بنا چکی ہیں. جی ہاں, تو میں بات کر رہا ہوں ون کوائن کی. ٹھیک ہے. ون کوائن بھی بٹ کوائن کی طرح ایک ڈیجیٹل کرنسی یا کرپٹو کرنسی ہے جسے 27 سپتمبر 2014 کو ایک بلغارین خاتون ڈاکٹر روجا اگناتووا نے لانچ کیا. یہ سلائیڈ آپ کے سامنے ہے. ڈاکٹر روجا بلغاری میں پیدا ہوئیں اور جب وہ 10 سال کی ہوئیں تو اپنے والدین کے ساتھ جرمنی چلیں گئیں اور سکولنگ کے دوران پڑھائی میں شاندار گریڈز کی وجہ سے وہ 9th کو سکپ کر کے ڈائریکٹ 10th گریڈ میں چلی گئیں. اسی طرح انہوں نے لا کی ایجوکیشن کو بھی 5 سال کے بجائے 2.5 سال میں مکمل کیا. اس کے علاوہ جرمنی سے ہی ماسٹر ان اکنامکس کی ڈگری حاصل کی. پھر ڈاکٹر روجا نے آکسفورڈ سے ماسٹر ان لا میں اسکالرشپ حاصل کیا. لا مکمل کرنے کے بعد انہوں نے فیل کیا کہ وہ اس میں مور انٹرسٹڈ نہیں ہیں, یعنی یہ وہ چیز نہیں ہے جو وہ کرنا چاہتی تھیں. وہ کچھ ایسا کرنا چاہتی تھیں کہ جس کا تعلق نمبرنگ سے ہو, انویسٹمنٹ یا اکانومی سے ہو. تو اس وقت انہوں نے مکینزی اینڈ کمپنی کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا. مکینزی اینڈ کمپنی دنیا میں کنسلٹنٹ سروسز میں سب سے بڑی کمپنی مانی جاتی ہے. اس کمپنی میں کام کے دوران ڈاکٹر روجا کے کام میں انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے کمپنی نے ان کو پارٹنر کی آفر بھی کی, جو کہ ڈاکٹر روجا نے قبول نہیں کی. اچھا جی, اس کے علاوہ ڈاکٹر روجا ڈچ روشن الائنس, رومینین اور کچھ بلغارین بینکس کے ساتھ بھی کام کر چکی ہیں. ڈاکٹر روجا بلغاریہ میں لارجسٹ ایسٹ مینجمنٹ فنڈ کی CEO بھی رہ چکی ہیں. 2012 اور 2014 میں ان کو وومن آف دی ایئر کا ایوارڈ مل چکا ہے. اس کے علاوہ ڈاکٹر روجا نے کرپٹو کرنسی پر اپنی 2 کتابیں بھی لکھی ہیں. اچھا جی, اب کمپنی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ون کوائن ایک سرٹیفائڈ کمپنی ہے اور دنیا کی ٹاپ 10 آڈٹ کمپنیز ون کوائن کا ہر ماہ آڈٹ کرتی ہیں. ان میں سے موریسن انٹرنیشنل کا نام قابل ذکر ہے. اگر آپ اس بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو آپ YouTube پر جا کر لکھیے ون کوائن ڈاکٹر روجا اگناتووا انٹرویو ود آڈیٹر دیان ڈیمیٹروف, DEYAN دیان DIMITROV. اگر آپ یہ لکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ون کوائن کا آڈٹ کون سی کمپنی کر رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اور وہ کمپنی ون کوائن کے بارے میں کیا کہتی ہے. یعنی موریسن انٹرنیشنل اس چیز کی گارنٹی دیتی ہے کہ کمپنی حقیقت میں کوائن کو مائن کر رہی ہے, اور کمپنی جتنی تعداد میں کوائن مائن کر چکی ہے وہ تعداد بالکل ٹھیک ہے, یعنی اتنی تعداد میں کوائن واقعی ہی مائن کیے گئے ہیں, اور کمپنی اپنے پاس سے ہوا میں باتیں نہیں کر رہی, یعنی کہ جو کچھ کمپنی کہہ رہی ہے وہ بالکل 100% سچ ہے. اچھا جی, اس کے بعد ون کوائن اس وقت دنیا کے 200 سے زیادہ ملکوں میں کام کر رہی ہے, یعنی 200 سے زیادہ ملکوں میں اس کے ممبرز موجود ہیں, پیڈ ممبرز. اب تک جو کل پیڈ اور نان پیڈ سارے ملا کر 14 ملین لوگ اس کو جوائن کر چکے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور 14 ملین میں سے جو پیڈ ممبرز کی تعداد آج کے دن تک 27 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے. اگر ان ممبرز کو 2 سال پر ڈیوائڈ کیا جائے تو 3600 ممبر پر ڈے سے بھی میرا خیال ہے کہ شاید زیادہ ہی بنتا ہوگا, اور یہ ایک زبردست فگر ہے, حیران کن فگر ہے. اور اگر آپ نان پیڈ ممبرز کا حساب لگائیں تو وہ تقریباً 18,000 ایک دن کی بنتی ہے. اگر آپ سارے ملا لیں, پیڈ اور نان پیڈ سارے ملا لیں تو وہ 18,000 پر ڈے بنتی ہے. آج تک مارکیٹ میں کوئی ایسی کمپنی نہیں آئی کہ جس کو لوگوں نے اتنی بڑی تعداد میں جوائن کیا ہو. اچھا جی, اس کے بعد جی ون کوائن نے 2 سال کے عرصہ میں $6 بلین سے زیادہ مارکیٹ کا کیپچر کیا. ٹھیک ہے جی. اور یہ ایک انبلیویبل ریکارڈ ہے. اگر ون کوائن کو اس وقت موجودہ دوسری بڑی کمپنی کے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو یہ بات آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی کمپنی کس کامیابی کے ساتھ آگے ہی آگے جا رہی ہے. مائکروسافٹ جیسا کہ آپ جانتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی کمپیوٹر بنانے والی کمپنی ہے. اس کو $1 بلین کمپنی بننے میں 9 سال کا عرصہ لگا.
اس کے بعد ایپل کو بھی بلین ڈالر کمپنی بننے میں لگ بھگ 7 سال کا عرصہ لگا، اور اسی طرح فیس بک اور گوگل کو بھی اتنا ہی عرصہ لگا، جبکہ ون کوائن اپنے پہلے ہی سال میں بلین ڈالر کمپنی بن چکی تھی۔ اچھا جی، ون کوائن اب تک 2 سال کے عرصہ میں 500 سے زیادہ کمیشن ملینئر اور 2500 سے زیادہ ون کوائن ملینئر پیدا کر چکی ہے، اور دنیا میں موجود ٹاپ 200 MLM ارنر کی لسٹ میں، یعنی وہ لوگ جو اس ملٹی لیول مارکیٹنگ سے لاکھوں کما رہے ہیں، اس لسٹ میں ون کوائن کا بندہ سب سے اوپر ہے، جس کا نام جوا پریالہ ہے۔ وہ ون کوائن سے ایک ماہ میں $40 لاکھ ماہانہ کما رہا ہے۔ ایم وے مارکیٹنگ کمپنی ہے جی، اس سے تعلق رکھنے والے ڈیکسٹر اینڈ برڈی جو کہ پچھلے کئی سالوں سے اس لسٹ میں نمبر 1 پر آ رہے تھے، ٹھیک ہے، لیکن جوا پریالہ نے ون کوائن کو جوائن کرنے کے صرف 1 سال بعد ان کو کراس کر لیا تھا۔ اب آپ کی اسکرین پر ویب سائٹ کا لنک بھی میں نے لکھا ہوا ہے، آپ اپنے براؤزر میں اس کو ٹائپ کر کے یہ لسٹ خود چیک کر سکتے ہیں۔ اس لسٹ میں ٹاپ 10 میں سے 6 لوگ ون کوائن سے تعلق رکھتے ہیں، اور ون کوائن کے کل 22 لوگوں کے نام اس لسٹ میں موجود ہیں، یعنی کہ 200 میں 22 لوگ ون کوائن سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان 22 میں سے 2 کا تعلق پاکستان سے ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہ دونوں لوگ میری اپ لائن میں موجود ہیں۔ ایک کا نام ڈاکٹر ظفر ہے، اور وہ ون کوائن سے پر منتھ $5 لاکھ ماہانہ یعنی کہ پر منتھ کما رہے ہیں، $5,10,000، اور دوسرے یعنی یاسر مرزا صاحب ہیں جو کہ اس لسٹ میں 74 نمبر پر ہیں، اور وہ ماہانہ $2 لاکھ کما رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ون کوائن کس طرف جا رہی ہے، اور بے شمار لوگ اس کام سے ہزاروں، لاکھوں، بلکہ کروڑوں کما رہے ہیں۔ یہ لوگ ہمارے لیے مثال ہیں، اور میں چاہوں گا کہ جس طرح یار یہ لوگ اپنی فیلڈ میں کامیاب ہیں، میں اور آپ بھی کامیاب ہو کر اپنی خواہشات اور اپنے خوابوں کو پورا کریں جس طرح وہ پورا کر رہے ہیں، لیکن اس کے لیے ہم کو بہت محنت کرنا پڑے گی۔ کمپنی کی ورتھ کا آپ اندازہ اس بات سے لگائیے کہ ون کوائن کے اندر 1200 سے زیادہ لوگ میکسنگ آؤٹ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ماہانہ 35,000 یورو سے زیادہ باؤنسز کما رہے ہیں، لیکن کمپنی میں کچھ لیمیٹیشنز کی وجہ سے 35,000 یورو سے زیادہ وہ حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے باقی کی رقم جو ہے وہ کمپنی کو چلی جاتی ہے۔ لیکن اب اکتوبر 1 کو تھائی لینڈ ایونٹ کے موقع پر کمپنی نے اس چیز کا اعلان کیا ہے کہ اگر اب کوئی بندہ، کوئی یوزر، کوئی مرچنٹ کمپنی میں لے کر آتا ہے تو اس کی لیمٹ 35,000 سے لے کر 70,000 ہو جائے گی۔ اچھا جی، اب کمپنی گروتھ پر بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر روجا نے جب ون کوائن کو 27 ستمبر کو سٹارٹ کیا تو ایک کوائن کی قیمت ½ یورو رکھی، جو کہ آج 2 سال کے بعد تقریباً 7 یورو ہے۔ اچھا جی، جب ون کوائن کو لانچ کیا گیا تو اس وقت پریڈکشن کی ڈاکٹر روجا نے کہ ون کوائن کی پرائس 1 سال بعد کم سے کم 2.5 یورو اور زیادہ سے زیادہ 5 یورو ہو سکتی ہے، اور 1 سال بعد کوائن کی پرائس 5 یورو کو کراس کر چکی تھی۔ 1 سال کے بعد ڈاکٹر روجا نے دوبارہ پریڈکشن کی کہ 2017 کے آخر تک کوائن کی پرائس کم سے کم 50 یورو اور زیادہ سے زیادہ 100 یورو بھی ہو سکتی ہے۔ اب کمپنی اس بارے میں اتنی کانفیڈنٹ کیوں ہے؟ اس کا جواب آپ کو نیکسٹ سلائیڈ سے مل جائے گا۔ نیکسٹ سلائیڈ آپ کے سامنے ہے، اس میں ہے جی نوکیا ورسز ایپل، یاہو ورسز گوگل، مائی اسپیس ورسز فیس بک، بٹ کوائن ورسز ون کوائن۔ اگر میں اپنی بات کروں تو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ نوکیا پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں چھایا ہوا تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اس کی جگہ ایپل اور سیمسنگ نے لے لی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نوکیا نے وقت کے ساتھ ساتھ خود کو اپ گریڈ نہیں کیا، جبکہ ایپل نے وقت کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے اپنے ڈیزائن اور فیچرز میں تبدیلی پیدا کی، بلکہ نئی سے نئی ٹیکنالوجی مارکیٹ میں لے کر آئے اور اپنے ماڈلز کو مزید بہتر سے بہتر پیش کرتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اب نوکیا کے بارے میں بھولتے جا رہے ہیں، بلکہ بھولتے کیا جا رہے ہیں، بھول چکے ہیں۔ یعنی آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ایپل کل نوکیا، کہ ایپل نے نوکیا کو مار دیا۔ اسی طرح یاہو کے ساتھ ہوا کہ جب یاہو تھا ہر بندہ یاہو ان کے یوز کرتا تھا، یاہو ای میل، یاہو میسنجر، ٹھیک ہے، لیکن جب گوگل آیا تو ہر بندہ یاہو کو چھوڑ کر، اور اس کے علاوہ ایک اور تھا اپنا نیٹ اسکیپ، اس کو چھوڑ کر سارے گوگل کی طرف آ گئے، یعنی کہ گوگل کل یاہو۔ اب بالکل ایسے ہوا مائی اسپیس کے ساتھ۔ مائی اسپیس جب تھا
بلکہ مجھے تو معلوم ہی نہیں ہے، اکثر بندوں نے مائی اسپیس کا نام نہیں سنا ہوا۔ آج کیا ہوا کہ ہر بندہ فیس بک کا جو ہے وہ یوزر ہے۔ اب سیم جو کام کر رہی تھی وہ مائی اسپیس کر رہی تھی، لیکن فیس بک نے خود کو مائی اسپیس سے بہتر کر کے پیش کیا، ٹھیک ہے، اس میں زیادہ فیچرز متعارف کروائے۔ اب ہم میں سے بے شمار بندے مائی اسپیس کے بارے میں جانتے بھی نہیں، کیونکہ ہر بندہ فیس بک کا یوزر ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں ایپل کل نوکیا، گوگل کل یاہو، فیس بک کل مائی اسپیس۔ اسی طرح کمپنی بول رہی ہے ون کوائن ول کل بٹ کوائن، اور کمپنی نے تو اس کو اپنا سلوگن بنا لیا ہے، ٹھیک ہے، ون کوائن دا بٹ کوائن کلر۔ اب کمپنی اس بارے میں اتنی کانفیڈنٹ کیوں ہے کہ ون کوائن بٹ کوائن کو مار دے گا؟ اس کے لیے آپ اس سلائڈ پر غور کیجئے۔ سب سے پہلے ممبرز کی تعداد کو لے لیجئے۔ ون کوائن کے ممبرز کی تعداد 27 لاکھ ہیں، اور بٹ کوائن کے ابھی تک جو ممبرز ہیں وہ 3 لاکھ ہیں۔ کوئی 3 لاکھ بولتا ہے، کوئی 5 لاکھ، وہ بھی کوئی شور نہیں ہے۔ اب اس کے ممبرز ون کوائن کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں۔ جتنے زیادہ لوگ کسی کمپنی کو جوائن کرتے ہیں، وہ کمپنی اتنا بڑا برانڈ بن جاتی ہے، اور اس کی کامیابی کے چانسز بھی اتنے ہی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی ون کوائن سینٹرلائز کرپٹو کرنسی ہے، اور کمپنی نے کوائن کی مائننگ کے لیے ملینز آف ڈالرز کے اپنے سسٹم لگائے ہوئے ہیں، اور سینٹرلائز سسٹم میں ہیکنگ کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ جبکہ بٹ کوائن ڈی سینٹرلائزڈ کرنسی ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک اوپن سورس ہے، اور 20,000 لوگ پوری دنیا میں اس کی مائننگ کر رہے ہیں، اور اس کا سب سے بڑا مائننگ پول یو ایس اے میں ہے۔ ون کوائن آڈیٹڈ کمپنی ہے، جبکہ بٹ کوائن کا اوپن سورس ہونے کی وجہ سے آڈٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اب ون کوائن کے بلاک چین کی کیپیسٹی 120 بلین کوائنز ہے، جو کہ اب تک کی تمام موجودہ کرنسیز میں سب سے زیادہ ہے، اور بٹ کوائن کے کوائن کی تعداد صرف 21 ملین ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ کوائنز تعداد میں جتنے زیادہ ہوں گے، ان کی یوزیبلٹی اتنی ہی زیادہ ہوگی، اور پرائس میں سٹیبلٹی بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ اور پرائس سٹیبلٹی کسی بھی کرنسی کی کامیابی میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اچھا جی، بٹ کوائن نے 7 سال میں ابھی تک 15 ملین کوائن مائن کیے ہیں، جبکہ ون کوائن کی پر ڈے کی مائننگ کیپیسٹی 72 ملین کوائنز ہے، 72 ملین کوائنز پر ڈے۔ ون کوائن جو ہے وہ ورلڈ وائڈ کرنسی ہے، آلموسٹ ساری دنیا میں اس کے ممبرز موجود ہیں، جبکہ بٹ کوائن زیادہ تر ایسٹرن کنٹریز یعنی یورپ اینڈ امریکہ میں ہی پایا جاتا ہے۔ اب ہے جی پرائس فلکچویشن، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ بٹ کوائن دنیا کی کیونکہ سب سے پہلی کرنسی ہے، اور اس کا کوائن کو مائن کرنے کا جو الگوریدم ہے وہ بھی پرانا ہے، جس میں ایک کوائن کو مائن کرنے کے لیے سسٹم کو زیادہ ٹائم اور انرجی صرف کرنا پڑتی ہے، کیونکہ مائننگ ہارڈ ویئر کو 24/7 کام کرنا پڑتا ہے۔ اگر آج آپ بٹ کوائن کی مائننگ کے لیے ایک سسٹم لگائیں جو کہ پاکستانی 4 لاکھ روپے کا آتا ہے، تو اس سسٹم کو ایک بٹ کوائن مائننگ کرنے کے لیے تقریباً 3 مہینے کا عرصہ درکار ہے۔ تو اب آپ خود اندازہ لگائیے کس وجہ سے بٹ کوائن کی سپلائی ڈیمانڈ کے حساب سے نہ ہونے کے برابر ہے، جس کی وجہ سے اس کی پرائس میں کبھی بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے اور کبھی بہت زیادہ کمی۔ اسی لیے بٹ کوائن مرچنٹس کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے برعکس ون کوائن تعداد میں بہت زیادہ ہونے اور اس کی بلاک چین کی پر ڈے مائننگ کیپیسٹی زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی پرائس ایک نارمل کرنسی کی طرح بیہیو کرے گی، جو کہ مرچنٹس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے بہت زبردست چیز ہے، اور کمپنی کا جو مین فوکس ہے وہ بھی اسی چیز کے اوپر ہے۔ اب ہے جی انونیمس۔ بٹ کوائن انونیمس کرنسی ہے، اس کو کوئی آدمی کہیں سے بھی بغیر کسی ڈاکومنٹیشن کے جوائن کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے بٹ کوائن ٹیرورسٹ ایکٹیویٹیز میں یوز ہوتا آیا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جی پچھلے دنوں افریقہ والی سائڈ پر بحری جو قزاق ہیں انہوں نے جہاز اغوا کر لیے، بحری شپ جو ہیں، اور پاکستان میں بھی کچھ وہ اغوا ہو گئے تھے، اور جو بحری اٹون کا مالک ہے جو ملک ریاض، انہوں نے تاوان دے کر پاکستانی کو چھڑوایا تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہی بات جب میں بٹ کوائن کی یا ون کوائن کی اپنے دوست سے بات کر رہا تھا، تو اس نے مجھے بتایا کہ یار میں نے ٹی وی پر ایک خبروں میں سنا تھا کہ جو وہ جہاز اغوا کرنے والے جو بحری قزاق ہیں وہ اب پیسے وغیرہ یا ایسی ویسی کوئی چیز نہیں لیتے، اب وہ بٹ کوائن مانگ رہے ہیں، یعنی کہ وہ خود کو بالکل سیکیور کرنا چاہ رہے ہیں نا، بلکہ کر چکے ہیں۔ یعنی کہ اس طرح جو بٹ کوائن ہے وہ غلط یوز ہو رہا ہے۔ اب ون کوائن اس طرح یوز نہ ہو
اس طرح کے مقصد کے استعمال سے بچنے کے لیے کمپنی نے ایک پروسیجر سٹارٹ کیا ہے جس کو ہم KYC بولتے ہیں، یعنی کہ نو یور کسٹمر، کیونکہ کمپنی ون کوائن کی ٹرانسپیرنسی پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتی۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے اور روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کو جوائن کر رہے ہیں۔ اچھا جی، ون کوائن سینٹرلائزڈ ہونے کی وجہ سے سیکیور ہے اور اس کو ہیک نہیں کیا جا سکتا، جبکہ بٹ کوائن سیکیور نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اب تک بہت زیادہ بٹ کوائن یا تو ضائع ہو چکے ہیں یا چوری کیے جا چکے ہیں۔ ایک ماہ پہلے کی خبر تھی کہ $72 ملین کے بٹ کوائن چوری ہو گئے، جس کی کوئی انفارمیشن نہیں مل سکی کہ یہ کس طرح ہوا۔ اسی وجہ سے شاید آپ کو معلوم ہوگا بٹ کوائن کی پرائس پچھلے دنوں کم ہو گئی تھی۔ سب سے آخر میں، اگر آج آپ بٹ کوائن سے کوئی چیز خریدتے ہیں تو آپ کو اس کی ٹرانزیکشن کے لیے 3 کنفرمیشن چاہیے، اور اس کے لیے آپ کم از کم 10 منٹ اور میکسیمم آدھا گھنٹہ بھی انتظار کرنا پڑ سکتا ہے۔ لیکن ون کوائن کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ کمپنی اس چیز کے اوپر فوکس کر رہی ہے کہ اس کی ٹرانزیکشن 1 منٹ سے بھی کم ٹائم میں ہو جایا کرے گی انشاءاللہ، اور یہی بات ون کوائن کی کامیابی کی ضمانت ہوگی، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ کیونکہ کوئی مرچنٹ نہیں چاہتا کہ اس کا کسٹمر ٹرانزیکشن کے لیے زیادہ انتظار کرے، اور نہ ہی کسٹمر پیمنٹ کی کنفرمیشن کے لیے زیادہ انتظار کرنا چاہتا ہے۔ بڑے اسٹور کی مثال لے لیجئے، اگر وہاں ہر کسٹمر کو 10 منٹ انتظار کرنا پڑتا ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ اگر پیمنٹ کاؤنٹر پر 10 بٹ کوائن کے یوزر ہیں تو ان کو پیمنٹ کرنے کے لیے کتنا ویٹ کرنا پڑے گا۔ ایک بندہ 10 منٹ، اس کے پیچھے والا 20 منٹ، اس کے پیچھے والا 30 منٹ، تو 10ویں کی باری کب آئے گی؟ اچھا جی، یہ تو تھی کمپنی کے بارے میں انفارمیشن، کمپنی کب سٹارٹ ہوئی، ٹھیک ہے، کتنے اس کے ممبرس ہیں اور وہ کس طرح کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم جو مزید بات کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم اب ون کوائن کو کس طرح جوائن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم اس کو جوائن کرنے کے بعد کس طرح پیسہ کما سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو